ناظرین، آج سے 1446 سال قبل 1.25 مسلمانوں کے ساتھ میدان عرفات میں ہمارے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری یعنی 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع سے جانا جاتا ہے۔ آئیے اس خطبے کی اہم نکات کو دہرائیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میری ان باتوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آمین۔ میں ناچیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے نکات دہرانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کمی کوتاہی کو اپنے دربار میں معاف فرمائے۔ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو، ان کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی حق تلفی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ، یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم ان کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کا مال اور امانتیں ان کو صحیح سلامت اور وقت پر واپس کرو۔ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم خود بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ نے تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرنا ہے۔ اے لوگو، اللہ نے سود کو ختم کر دیا۔ اس ذات نے سود کو اپنے اور اپنے بندے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا۔ اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہوں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار ہیں۔ تمہارے لیے یہی افضل ہے کہ تم غلاموں کا خیال رکھو، جیسا خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ان کو بھی پہناؤ، کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ اے لوگو، کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت رکھتے ہو تو حج کا فریضہ بھی ادا کرو۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس نے تم سب کو گروہوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یاد رکھو، زبان، رنگ و نسل اور قومیت کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یاد رکھو، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ یاد رکھو، ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا، قرآن اور میری سنت۔ تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ نہ باپ کا بدلہ بیٹے سے، نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ یعنی بنی آدم نے اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہوں گے۔ پھر آپ نے لوگوں سے 3 بار پوچھا، اے لوگو، کیا میں نے اللہ کی رسالت و امانت کا حق ادا کر دیا؟ حاضرین عرفات نے یک زبان ہو کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم گواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق امانت ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے گمراہوں کے تمام پردے چاک کر دی۔ آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुश शहादत आसमान की तरफ उठाई, फिर लोगों की तरफ इशारा करते हुए 3 बार फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। फिर आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातब करते हुए फरमाया, सुनो तुम लोग जो यहाँ मौजूद हो, इन बातों को अगले लोगों तक पहुँचा देना, और फिर वो अगले लोगों तक पहुँचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वाले लोगों से ज्यादा बेहतर समझकर अमल कर पाएं। नाज़रीन, अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल करे जो इस पैगाम को सुनने, पढ़ें और इस पर अमल करने वाले बने और इसको आगे फैलाने वाले बने। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, मोहब्बत और सुन्नत अता करे और आखिरत में जन्नत अल फिरदौस में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकट्ठा करे और इनकी शफाअत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ अपने होस्ट असद महमूद को इजाजत दीजिए। यार जिंदा सोबत बाकी फी अमानिल्लाह।